آج کی اس ویڈیو میں ہم جنگ عظیم دوم کے خفیہ ہتھیاروں کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جنگ عظیم دوم کے خفیہ ہتھیاروں میں چمگادڑ بم بھی شامل ہے۔ اس چمگادڑ بم کی ضرورت کیوں پیش آئی، آئیے ہم اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں ہوں سعود افریدی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ہسٹری اینڈ سائنس۔ اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر اس لیے کلک کیجیے تاکہ ہمارے آنے والی نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بوقت پہنچ سکے۔ سننے میں تو چمگادڑ بم شاید کسی پرانے جاسوسی ناول کا کانسیپٹ محسوس ہو، مگر یہ دوسری جنگ عظیم میں امریکہ کا ایک حقیقی خفیہ ہتھیار تھا جسے امریکہ نے جاپان پر بمباری کے لیے ڈیولپ کیا تھا، اور اس بم کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں زندہ چمگادڑیں بھری جاتی تھے۔ دوسری جنگ عظیم کے اختتامی سالوں میں جاپانی افواج کو بحر الکاہل کے محاذ پر ایک کے بعد ایک معرکے میں بھاری نقصانات اور شکست کا سامنا تھا۔ تاہم اس جنگ کا خاتمہ اسی صورت میں ہو سکتا تھا کہ جب جاپان سرنڈر کر دے، لیکن اس کے لیے کہ جاپان کی سرزمین پر زمینی حملہ اور فوج کشی ضروری تھی۔ تاہم اس مہم میں لاکھوں امریکی کی جانیں ضائع ہو جانے کا خدشہ تھا۔ چنانچہ امریکی اب ایک ایسے ہتھیار کی تلاش میں تھا کہ جس سے جاپان کو اس قدر بھاری جانی و مالی نقصان پہنچا دیا جائے کہ جاپان بغیر فوج کشی بھی سرنڈر کر دے۔ اس سلسلے میں کئی مختلف قسم کے ہتھیاروں پر کام ہوا اور چمگادڑ بم ان میں سے ایک تھا۔ آتش چمگادڑ کا تصور پینسلوینیا سے تعلق رکھنے والے ایک ڈاکٹر لیٹل ایڈمز نے پیش کیا۔ ان دنوں میں جاپان میں اکثریت گھروں اور عمارتوں کی تعمیر لکڑی بانس کی مدد سے کی جاتی تھی۔ اس کنسیپٹ کے مطابق اگر لاکھوں چمگادڑوں کے ساتھ چھوٹے انسینڈری بم باندھ کر انہیں دن کے وقت جاپان کے شہروں پر طیاروں کے ذریعے گرا دیا جائے تو وہ روشنی کو برداشت نہ کر سکنے کی جبلت کے تحت ہر طرف اڑ کر کوئی بھی ایسی آؤٹ تلاش کرنے کو دوڑے گی کہ جہاں وہ روشنی سے بچتے ہوئے بیٹھ سکے، اور اپنی فطرت کے مطابق وہ گھروں، عمارتوں کے چھتوں، روشندانوں، چھجوں اور تنگ جگہوں پر جا کر بیٹھے گی۔ اسی وقت ان کے ساتھ بندے انسینڈری بم پڑ جائیں گے اور ادھر آگ لگ جائے گی۔ اب کیونکہ ہر شہر پر ہزاروں در ہزاروں چمگادڑ گرائی جائے گی اور وہ ہزاروں گھروں، عمارتوں، فیکٹریوں میں جا کر بیٹھے اور پڑ جائے گی، تو ان لکڑی کی عمارت میں بھڑکنے والی آگ چند گھنٹوں میں ہی شہر کے شہر راکھ کر ڈھیر میں بدل لے گی، جس سے ہونے والا جانی و مالی نقصان اتنا بھاری اور ناقابل برداشت ہوگا کہ جاپان چند ہفتوں میں ہی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اس پروجیکٹ کو نام دیا گیا آپریشن ایکس رے۔ جنوری 1942 میں اس بم کی ڈیزائننگ اور پروڈکشن کے کام کا آغاز ہوا۔ اس مقصد کے لیے چمگادڑ کی مختلف قسموں کا مطالعہ کیا گیا اور بالآخر میزیکن فری ٹائل بیٹ کا انتخاب ہوا۔ اب سوال یہ تھا کہ چمگادڑوں کو مسلح کرنے کے لیے کون سے انسینڈری بم کا استعمال کیا جائے۔ اس زمانے میں سب سے چھوٹے انسینڈری بم کا بھی وزن 2 پاؤنڈ تھا، جبکہ چمگادڑ کا وزن بمشکل 13 گرام تھا۔ بھلے ہی یہ چمگادڑ 15 سے 20 گرام کے درمیان وزن اٹھا سکتی ہے، مگر 2 پاؤنڈ پھر بھی اس کے لیے بہت زیادہ وزن تھا۔ چنانچہ اب ضرورت تھی بالکل نئی قسم کے ننھے انسینڈری بم کی کہ جسے چمگادڑ اٹھا کے اڑ پائے۔ اس کام کا بیڑا معروف امریکی سائنسدان لوئس فائزر نے اٹھایا۔ فائزر نے روایتی وائٹ فاسفورس کے بجائے نیپام نامی مادے کا استعمال کرتے ہوئے سیلیولوز کیپسول کی شکل میں تقریباً 20 گرام وزن پر مشتمل ایک ننھا انسینڈری بم ڈیزائن کیا، جو کہ تجربات کے دوران ایک کامیاب انسینڈری ڈیوائس ثابت ہوا۔ اس ننھے نیپام بم کو گلیوں کے ذریعے چمگادڑ کے سینے سے چپکا کر انہیں آتش چمگادڑ میں تبدیل کیا جانا تھا، لیکن یہ پتہ چلانا ضروری تھا کہ یہ ترکیب کارگر ثابت ہوگی بھی یا نہیں۔ چنانچہ 1934 میں اس پروجیکٹ کے چلتے یوٹا میں قائم کردہ جاپانی طرز کے مصنوعی تجرباتی گاؤں، جس میں سب گھر جاپانی طرز پر اور لکڑی سے تعمیر کردہ تھے، اس مصنوعی گاؤں پر نیپام سے لیس چمگادڑیں چھوڑ دی گئی اور حسب توقع
آن کی آن میں وہ گاؤں راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا۔ گویا یہ پروجیکٹ کامیابی سے اپنی منزل کی طرف رواں تھا، لیکن اب سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ چمگادڑوں کے 5000 فٹ کی بلندی سے یوں ہی تو نہیں پھینکا جا سکتا تھا۔ چمگادڑے 5000 فٹ کی بلندی سے زمین تک پرواز کر کے آ نہیں سکتے، اور ساتھ ہی یہ کہ مشن کی حساسیت کی وجہ سے چمگادڑوں کے طیارے میں سفر سے قبل سلا دینا ضروری تھا۔ درجہ حرارت کم کر دیے جانے پر وہ سو جایا کرتی ہے، ورنہ نیپام بموں سے لیس کوتی پدکتی چمگادڑے جہاز میں ہی بلاسٹ ہو کر جہاز کو تباہ کر دیتے، اور ایسا ہو بھی چکا تھا۔ اگست 1943 میں کچھ مسلح چمگادڑے پنجروں سے فرار ہو کر کارلس بیڈ ایئر فیلڈ کی عمارتوں میں جا گھسے اور ادھر بلاسٹ ہو گئے۔ نتیجتاً ایئر فیلڈ کی عمارت نظر آتش ہو گئی۔ اس لیے چمگادڑوں کو جہاز میں سفر کے دوران سلانا تو ضروری تھا، مگر سوئی ہوئی چمگادڑوں کو جہاز سے پھینکنا بے سود تھا، اور انہیں جاگنے کے لیے ٹمپریچر میں اضافے اور وقت کی ضرورت تھی۔ تو اس مسئلے کے حل کے لیے ایک نیا انقلابی بم ڈیزائن کیا گیا، جس کے اندر چمگادڑوں کو بھر کے بم کو جہاز سے گرا دیا جائے۔ یہ بم دراصل 4 فٹ لمبا اور 123 کلو گرام وزنی بم تھا۔ یہ بم اپنے آپ میں ایک شاہکار تھا۔ ایک گول دھاتی کنٹینر تھا جس میں 24 عدد خانے دار پلیٹوں کو اوپر تلے ایڈجسٹ کیا گیا تھا، اور ہر خانے میں ایک عدد چمگادڑ سلائی جانی تھی۔ ہر پلیٹ پر 40 خانے تھے، اور ایک بم میں 1000 کے قریب چمگادڑے آ سکتی تھے۔ بم کو 5000 فٹ کی بلندی سے جہاز سے گرا دیا جاتا۔ 1000 فٹ گرنے کے بعد اس میں ایک پیراشوٹ کھل جاتا، اور زمین تک کا باقی سفر بم پیراشوٹ کے ذریعے کم رفتار میں طے کرتا۔ پیراشوٹ کھلنے کے کچھ ہی دیر بعد بم کی بیرونی کیسنگ الگ ہو کے گر جاتی، اور سب پلیٹیں جو کہ چند تاروں کی مدد سے ایک دوسرے سے جڑی ہوتے وہ کھل جاتے، لیکن بم کے ساتھ ہی اٹیچ رہتے۔ اب بم کی کافی فاصلے طے کرنے تک چمگادڑے جاگنا شروع ہو جاتی اور فوراً پرواز کر جاتی۔ دھوپ اور روشنی کی وجہ سے پناہ گاہ کی تلاش میں دوڑتے اور کسی بھی ممکنہ عمارت یا گھر میں جا گھستے۔ بموں کے پھٹنے کا وقت 30 منٹ تھا، اور اتنے وقت کے بعد شہر، گاؤں یا قصبہ آگ کی لپٹوں میں دھڑا دھڑ جل رہا ہوتا۔ دسمبر 1943 میں اس نئے بم کو جاپان پر داغنے کا سرکاری اپروول مل گیا، لیکن 16 فروری 1944 کو حکومت نے اچانک اس حملے کو منسوخ کر دیا اور پروجیکٹ کو بند کرنے کا حکم دیا۔ امریکی حکومت نے پروجیکٹ میں شامل ماہرین سے اس کی تنقید کی کوئی خاص وضاحت نہ دی، بلکہ صرف اتنا ہی کہا کہ اب اس کی ضرورت نہیں، بلکہ ہمارے پاس اس سے بھی سینکڑوں گنا خطرناک ہتھیار پر کام تکمیل کے قریب ہے۔ اور وہ ہتھیار کیا ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، وہ ایٹم بم ہی تھا۔ امریکہ نے 6 اور 9 اگست 1945 کو جاپان کے 2 گنجان آباد شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر تاریخ کے پہلے 2 ایٹم بم گرا دیے، جس کے نتیجے میں 3 لاکھ کے قریب جاپانی مارے گئے۔ اور 2 ستمبر 1945 کو جاپان نے امریکہ کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ چمگادڑوں کو ان کے فطری ماحول میں رہا کر دیا گیا۔ دوستو، آج کے لیے یہی کافی ہے، اور ایسی مزید اچھی اور حیرت کن ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔